السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب الجهنم وسلسلة الشياطين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا، اور اتفاق سے آج جمعہ کا بھی دن ہے جو تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ بھی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت، دوسری روایت میں ہے وفتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وغلقت ابواب الجہنم، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روایت بیان کرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آسمان کا کھل جانا، یہ جنت کے دروازے کا کھل جانا، جہنم کے دروازے بند کر دیا جانا، اور شیطانوں کو قید کر دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میرے قریب ہو جاوے، زیادہ سے زیادہ میری عبادت میں مشغول ہو جاوے، زیادہ سے زیادہ نمازوں میں، ذکر اللہ میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاوے۔ ہم الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا،
ورنہ آپ کے رشتہ دار، جان پہچان، دوستوں احباب ایسے کتنے گزر گئے جو بیچارے ان کو نصیب نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کو یہ رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان، کہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ کیا ہے یہ؟ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم لوگوں کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے پہلی امتی کے لوگوں کو نہیں دی گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عام دنوں میں ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم مسواک کرو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت میں مسواک کیا کرتے تھے، ہر نماز کے وقت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھو، مسواک کیا کرو، بدبودار چیز کو کھا کر مسجد میں مت آیا کرو۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی منہ کی بدبو کو پسند فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ عصر کے نماز کے بعد مسواک مت کیجیے، عصر کے نماز کے بعد مسواک کرنا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے تو اللہ کو پسند ہے، اس لیے مسائل کی کتاب میں یہ ہے کہ آپ کیا کریں، عصر کے بعد چھوڑ دیجیے، مسواک مت کیجیے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو مسواک نہیں کرتے اور پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آتی ہے، کل قیامت کے میدان میں وہ بدبو خوشبو سے تبدیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کی منہ کی بدبو پسند فرما رہے ہیں۔ عام دنوں میں یہ حکم نہیں ہے، غیر رمضان میں یہ نہیں ہے، یہ صرف رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ ورنہ تو غیر رمضان میں کہا گیا کہ تم اپنے منہ کو بالکل اچھے سے رکھو، مسواک کرو، اور پان تمباکو وغیرہ کھا کر اگر مت آؤ مسجد، بلکہ اچھے طریقے سے کلا کر کے مسواک کر کے منہ کو صاف کر کے آؤ۔ فرشتے بھی رہتے ہیں نا، فرشتوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے جو اس امت کو دی گئی، کیا دی گئی اس امت کو؟ اس امت کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ دار کے لیے افطاری تک سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جو بھی مرد یا عورت ہو جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی ہمارے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں کرتی ہے، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ یہ اس امت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ روزہ داروں کے لیے بشارت ہے، روزہ خور کے لیے نہیں، بغیر عذر کے روزہ جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ ذرا سی بات میں آج روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ بھائی روزہ
دیکھے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاص جس میں زیادہ ہے۔ کیسے اخلاص زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی کچھ کرنے کا نام ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج میں جو جاتے ہیں، حج میں بھی کچھ کیا جاتا ہے، جیسے میدان عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، رمی کرنا، کچھ کرنے کا نام ہے۔ لیکن رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ یہ کچھ کرنے کا نام نہیں، بس کھانے پینے اور خواہشات نفسانی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ ایک انسان چاہتا تو پانی پی سکتا تھا چپکے سے، کون دیکھنے والا ہے؟ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں، آپ پتہ چلا سکیں گے کہ میں روزہ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں پتہ چلا سکتے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیجئے، جب تک میں نہ بتاؤں، میرے اثرات آپ کو نہ دکھائی دے، تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں چپکے سے بھی پانی پی سکتا ہوں، چپکے سے بھی کچھ کھا سکتا ہوں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں جو پانی کو قربان کر دیا، جو کھانے پینے کی چیزیں کو قربان کر دیا، جو خواہشات نفسانی پوری کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ کھانے پینے سے رک گیا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، اگر رمضان المبارک میں مسجدوں میں ان کا آمد و رفت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو تانا دیتے ہیں کہ 11 مہینے کہاں تھے۔ تانا مت دو میرے بھائیو، یہ تو گناہگاروں کو کے لیے بھی اللہ نے رمضان بھیجا ہے، گناہگاروں کو بھی اللہ موقع دے رہا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں تانا دینے والے؟ کیا پتا وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر، تراویح کی نمازیں ادا کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، اخلاص کے ساتھ ان کا رونا ہو رہا ہے، اللہ کو یہ 1 مہینہ ان کی عبادت پسند آ جاوے اور اسی میں اس کی مغفرت ہو جاوے۔ آپ اللہ بننے کی نعوذ باللہ کوشش مت کرو، کسی کو تانا مت دو۔ ہمارا کام ہے قرآن و احادیث کی باتیں بتا دینا، کسی کو جنت اور سرٹیفکیٹ، جنت جہنم کی سرٹیفکیٹ دینا ہمارا کام نہیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ 11 مہینے اگرچہ انہوں نے لاپرواہی سے زندگی گزاری، مسجدوں سے دور رہے، قرآن کی تلاوت سے دور رہے، لیکن 1 مہینہ کم سے کم آ تو رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تو آ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں 1 سجدہ کرتا ہے، جو رمضان المبارک میں 1 سجدہ کرتا ہے، 1500 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے، اس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر پھر 1 سونے کا محل ہوگا۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جائے گا جس درخت کا سایہ 500 میل کے مسافت ہوگا، 500 میل کا مسافت۔ بھائی یہ رمضان میں خاص طور سے جو عبادت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بشارت۔ اب تراویح کی نماز آپ دیکھیں، تراویح کی نماز 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنی سجدے وہاں پہ آ رہے ہیں؟ 1 سجدہ میں 1500 نیکیاں، 20 رکعت میں آپ شمار کر لیں کہ کتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں شمار ہو رہی ہیں۔ اس لیے بغیر عذر کے تراویح کی نماز بھی مت چھوڑیے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پورا 1 قرآن ختم کرنا یہ جیسے ہی مکمل ہوا تراویح کی اب نماز ہمارے لیے معاف، چھٹی ہو گئی، پھر ہم مارکیٹنگ میں لگ جاتے ہیں، پھر ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے رمضان میں 2 سنتیں ہیں،
ایک تو پورا قرآن ختم کرنا ایک مرتبہ، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جب تک عید الفطر کی چاند نظر نہ آوے تب تک تراویح کی نماز پڑھنا یہ دوسری سنت ہے۔ لیکن ذہن میں ہم کیا رکھتے ہیں کہ نہیں، ہم بس جیسے ہی قرآن مکمل ہوا اور اس کے بعد مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، 10 دن کی 15 دن کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج غلطی ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ آج حفاظ قرآن کا مذاق اڑا دے رہے ہیں۔ قرآن کہا گیا ایسا پڑھو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آج ہم 10 دن کی تراویح میں الا ماشاء اللہ ایسے حفاظ ہوں گے جو اچھے سے قرآن پڑھتے ہوں گے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یعلمون تعلمون تک تو سمجھ میں آتا ہے، بیچ میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف قرآن کے حروف باقی رہیں گے، اس کی روح ختم ہو جائے گی، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج یہی چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ 10 دن کی تراویح کا اہتمام کرنے کے بعد پھر مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ تو سنت ہے، چھوڑ دیجئے، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اہتمام ختم ہو جاتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر 10 دن کی بھی تراویح کوئی پڑھا رہے ہیں تو کوشش کرے اطمینان سے پڑھنے کی، اطمینان سے، اور مسجد مت چھوڑے میرے بھائیوں۔ دوسری بات یہ ہے، آج جو معاشرے کے اندر غلطی ہے اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ آج اکثر حفاظ شہروں کے اندر تراویح سناتے ہیں، شہروں میں آ کر کمانے کے لیے آ گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم یہیں تراویح ہو جاوے کیونکہ گاؤں محلے میں پیسہ کم ملتا ہے، گاؤں محلے میں روزگار نہیں ہے، کام کرنے کے لیے یہاں آئے، یہیں تراویح سنانے کے لیے لگ گئے۔ بہت سے حضرات بھی شہروں ہی میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو گاؤں کے محلے کی مسجد کو کون آباد کرے گا؟ گاؤں محلے دیہات کی مسجد کو کون آباد کرے گا؟ آپ اس میں کبھی غور کیے ہیں؟ غیر مسلم بھائی بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں مسجد تو بنا لی ہے گاؤں میں دیہات میں لیکن کوئی نمازی نہیں۔ ہم ترستے ہیں کہ اس مسجد میں اللہ کی آواز آئے، کوئی اذان دینے والے ہوں، یہاں تک کہ مؤذن امام بھی نہیں ہوتے، مسجد ایسی بھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ نفرت کی بات تو آپ نے سنا، لیکن غیر مسلم بھائی بھی ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اذان کی آواز کے لیے ترس رہا ہوں۔ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تو ہم جا کر صفائی کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاؤں محلے کی مسجد کو بھی مت چھوڑیے۔ سب چیز پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ کہیں سے بھی اللہ چاہے گا رزق دے سکتا ہے، لیکن اگر ہم مسجدوں کو چھوڑ کر اگر شہروں میں ہی سب کچھ کرنے لگے تو یہ تو بے حرمتی ہو جائیں گی۔ اس مسجد اللہ کا وہ بھی گھر ہے، تمام مسجدوں کو آباد کرنا ہے، تمام مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، نمازیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز اور تراویح، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نفلی عبادت کرتا ہے تو فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرض نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہے کہ اتنا ثواب ہمیں دے رہے ہیں فری پوکٹ میں۔ دیکھیں کچھ ایسی جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے۔ اگر کوئی وہاں ایک وقت نماز پڑھتا ہے تو اور جگہوں کے مقابلے میں وہاں نماز پڑھنا بڑا اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ مسجد حرام میں 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 50,000 ایک وقت نماز پڑھنے کا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اسی طریقے سے رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ہر چیز کا کیا کرتے ہیں؟ اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔
آپ کو ثواب کمانے کے لیے مکہ مدینہ کا سفر نہیں کرنا ہے، ویزا پاسپورٹ کی تیاری نہیں، بلکہ آپ یہاں اپنے محلے میں آئیے، مسجد میں نماز پڑھیے، گھر میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جہاں بیٹھے ذکر اللہ کیجئے، اللہ اللہ کیجئے، سبحان اللہ پڑھیے، بیٹھے بیٹھائے آپ کو اپنے یہاں ثواب مل رہا ہے، اجر و ثواب مل رہا ہے یا نہیں؟ تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا فرمائی کہ روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں مغفرت کی۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا گیا کہ روزے داروں کے لیے حدیث کے اندر ہے کہ روزے داروں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت تیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو محبوب ہے وہ دنیا کے اندر مشقتوں کو تکلیفوں کو برداشت کر کے آ رہا، اور یہ بھوکا پیاسا رہ کر میری عبادت کیا اور تکلیف کو برداشت کر کے آ رہا ہے، تو جنت کو تیار کیا جاتا ہے، اور جنت میں اس کا ویلکم، اس کی آمد کی تیاری پرجور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ رمضان کے لیے خاص طور سے روزہ داروں کے لیے بشارت ہے کہ رمضان المبارک میں جو عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، اور فرشتوں کے سامنے عبادت کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں۔ اور پھر آخری رات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں تو تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہو یا عورتیں ہو، تمام لوگوں کی آخری رات میں، رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر کی رات میں مغفرت ہوتی ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں، جب کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے تو کام ختم ہونے پر اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے یا کام جیسے ہی مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تو اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمان رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر آخری رات میں تمام مسلمانوں کی کیا کر دی جاتی ہے؟ مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو سب لوگ انشاءاللہ نیت کریں کہ رمضان المبارک کی قدر کریں گے، رمضان المبارک میں بیہودہ باتیں نہیں کریں گے، رمضان المبارک میں اپنے گھروں میں 1 مہینہ ٹی وی بند، ویسے تو عام دنوں میں بھی فلمیں نہیں دیکھنے کا گناہ ہے، لیکن کم سے کم 1 مہینہ تو کوشش کرے کنٹرول کرنے کا کہ ہم فلمیں نہیں، سیریل نہیں، جو ابھی بھی اگر اس میں پرہیز نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی مغفرت اس کی نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے افسوس ہے۔ اس لیے اپنے موبائل کو بھی غلط یوز نہیں کرنے کا۔ جو ابھی نوجوان جو ہے نا، بچے وغیرہ کیا کریں گے؟ رمضان میں روزہ تو رکھیں گے لیکن وہی موبائل میں غلط یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، تو روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ اس کے جگہ میں آپ کیا کریں کہ میں آپ کو رائے دوں کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آپ کسی سے قرآن سیکھیے، حافظ کو، عالم کو پکڑیے اور قرآن سیکھیے، لیکن موبائل کے چکر میں 1 مہینہ برباد نہ کرے، تھوڑا سا پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے رمضان میں نفلی عبادتیں بھی زیادہ سے زیادہ کریں، اور دنوں میں ٹھیک ہے نفلی نہیں کیجیے گا، آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے، نفلی عبادت کی پوچھ نہیں ہے، لیکن کم سے کم رمضان میں کرے، اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پچھلے جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجیے،
لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا جو آپ کو یاد ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کثرت سے کیجیے، اور اسی طریقے سے جنت کی طلب کیجیے، جہنم سے پناہ مانگیے۔ اب یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کے متعلق بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، میں یوٹیوب میں ڈالتے رہتا ہوں، اس میں بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرا دنیاوی مقاصد نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے کہ میں نے جو علم حاصل کیا کم سے کم اس سے لوگ استفادہ حاصل کریں۔ ہر چیز تو میں جمعہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن بہت ساری چیزیں یہاں ڈال دیتا ہوں تاکہ مسائل آپ کو سہولیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سیکھ جاوے۔ ہر چیز سیکھنا ضروری ہے نا، ہم دنیاوی چیز میں ہر چیز میں محنت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر چیز میں محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح میں سکسیسفل ہو جاؤں، امتحان میں میں کامیاب ہو جاؤں، میں ڈاکٹر پروفیسر بن جاؤں، میرے پاس اتنے مال آ جاوے، زمین آ جاوے۔ آخرت کی بھی تو تیاری کرنی چاہیے، اور یہ علم سیکھیے گا تب عبادت صحیح ہوگی۔ ورنہ نوجوان 30 سال 40 سال ہو گئے ہیں، 30 سال 40 سال، اور بہت سارے مسائل ان کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ نماز کے فرائض بھی معلوم نہیں، واجبات بھی معلوم نہیں۔ پتہ چلا ثنا پڑھے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر رہے ہیں، ثنا چھوڑ دیے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ثنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس میں دھیان نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد اتحیات چھوٹ جائے، اس کے بعد بھی ہم لوگ سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں۔ اتحیات پڑھنا تو واجب ہے، جب تک آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو مسائل اسی طریقے سے سیکھنا ضروری ہے۔ رمضان کے بارے میں بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سحری کرنا بھول گیا تو اب روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کرنا بھول گیا تو دوپہر سے پہلے اگر کوئی نیت کر لیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم سحری میں نہیں اٹھے تو چلو اب روزہ میرا نہیں ہوا، اب کھانا پینا شروع کر دے، ایسا نہیں۔ دوپہر سے پہلے اگر کوئی نیت کر لیا تو اس کا روزہ ہو جاوے گا۔ اسی طریقے سے رمضان میں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی صبح ہو گئی، سحری بھی وہ نہیں کر پایا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس میں روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی ناپاک ہو جائے، سحری میں آپ نہیں اٹھ پائے، صبح ہو گئی، تو پھر بھی آپ روزہ رکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اہم ہے وہ میں 5-6 بتا دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بہت سے مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کرنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ ٹوتھ پیسٹ میں اس کے جو اثرات ہے وہ پیٹ میں آنے کا خطرہ ہے، اور جب پیٹ میں آ جائے گا تو پھر وہ روزہ کو فاسد کر دے گا، اس کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے ٹوتھ پیسٹ کرنے کا بھی چھوڑ دیا جائے۔ مسواک کسی بھی طرح کا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، نیم کا کڑوا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے رمضان میں، صرف کرنج کا کرنا ہے تو یہ کرنا ہے۔ نہیں، مسواک کوئی بھی چیز ہو سوکھی وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہیت مکروہ والی بھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں یہ تراویح کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا 2 رکعت میں نیت کرنی ضروری ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی آدمی پوری 20 رکعت کی بھی نیت کر لیا تب بھی نیت درست ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ ہر 2 رکعت میں وہ نیت کرے، ہر 2 رکعت میں وہ نیت کرے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں انجیکشن کے بارے میں بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ انجیکشن دینے میں بھی کوئی روزہ میں خرابی نہیں ہے، لیکن ایسا انجیکشن نہیں ہونا چاہیے جو براہ راست دماغ تک پہنچتا ہو یا مادہ تک، تو ایسا انجیکشن نہ ہو، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن اگر دماغ تک نہیں پہنچتا تو آپ انجیکشن بھی دے سکتے ہیں۔
اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہرحال وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور بڑے علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت